الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ہمارے دور میں مسلمانوں پر فرمائے، ان میں سے خدا کا بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ کا قضیہ ختم ہوا۔ فلسطینی غزہ کے افراد، مرد و عورت اور بچے، تقریباً تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ 5,70,000 80,000 اموات ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایک موقع پہ آ کر غیر مسلم طاقتوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید بمبارڈمنٹ یا کوئی ایسا کام نہیں کریں گی۔ اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ نے جو آخری ابھی بیان 1-2 دن پہلے دیا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس جنگ میں وہ ہتھیار استعمال ہوئے ہیں جو خود میں بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ بچوں نے اگر تاریخ کا ذرا بھی مطالعہ کیا ہو تو آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ یہ معاملہ دوسری جنگ عظیم کا جو اختتام ہوا تھا اسی سے ملتی جلتی ایک صورت ہے۔ آپ کا تجزیہ ثابت کرے کہ وہ جو صورت پیش آئی تھی یہ اس سے 50% مختلف ہے۔ ہم کہیں 70%، آپ کہیں 30 اور ہم کہیں 40، تو دوسرے کی رائے کے مختلف ہونے کے باوجود احترام کرنا لازم ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر بہت سے پوائنٹس لکھے گئے تھے اور ان میں 2 صورتیں، 2 چیزیں ایسی تھیں جن کو آج بھی ہم غزہ میں دیکھتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا غلام ہے، میں غلام ہوں، آپ ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ جانیں اور آپ کا ضمیر جانے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت جنرل اسمبلی کی غلام ہے، اور اسمبلی جن میٹرز کو پاس کر دے پھر وہ ایک اور جگہ، اور وہاں پہ انگلینڈ، امریکہ، چائنا، فرانس، یہ سارے ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کے مفاد پر زد پڑے اور سلامتی کونسل اسے رد کر دے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بارہا ہوا ہے، یہ آئندہ بھی ہوگا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ سلامتی کونسل کے فیصلے لوگوں پر کب تک نافذ ہوتے رہیں گے۔ سلامتی کونسل نے
دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نتائج سامنے آئے اور بڑے ممالک نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اب تک دنیا پر نافذ ہونے کی وجہ سے میں اس غلامی کو محسوس کرتا ہوں، اور کبھی جب شدت پکڑ جائے اندر کی یہ بات کہ میں غلام ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ آزادی کے لیے کیا کروں۔ انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا، امریکہ نے جاپان کو بہت بری طرح شکست دی، اور ایسی شکست کہ ایٹم چل گیا اور 2 شہر برباد ہو گئے اور جاپان جنگ ہار گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا فیصلہ آئندہ سے ٹرومن، پریزیڈنٹ امریکہ اور فرانس اور یہ لوگ مل کر کریں گے۔ اور انہوں نے جاپان کا فیصلہ کیا بالکل اسی طرح جس طرح اب کہا گیا کہ برطانیہ کا وزیر اعظم پرانا، وہ امریکن پریزیڈنٹ اور کچھ لوگ اور مل کے غزہ کا، فلسطین کا فیصلہ کریں گے۔ اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہاں پہ ہم گھر بنائیں گے، 5 سال بعد فلسطینیوں کو واپس کریں گے اور وہاں پہ میرا بیٹا بھی کام کرے گا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے اور کوئی کچھ کر لے، اگر امریکن پریزیڈنٹ اس معاملے میں سنجیدہ ہوئے اور یہ فیصلہ نافذ ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکے گی اور خدا کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ یہ جھوٹی باتیں کرنا اور جھوٹ پہ قوموں کو چلانا یہ ہمیشہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ جس افغانستان کی جنگ میں قبروں سے خوشبو آتی تھی اور جہاں بشارتیں ہوتی تھی خوابوں میں، اور جہاں پر لوگ مٹی اٹھاتے تھے اور تبرکن لے جاتے تھے اور جنت کی حوروں کے وعدے ہوتے تھے، بلاؤ اس ساری مذہبی قیادت کو، بلاؤ ان سارے مولویوں اور مفتیوں کو کہ تم میں سے کوئی ایک بات بتاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزہ کی جنگ میں کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ وہ تو ان کے بنو عمام تھے، ان کے چچا زاد تھے، ان کی قوم تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشخبری نہیں دی۔ اس لیے یہ مذہبی قیادتیں مذہب کے کارڈ کو استعمال کر کے جو جھوٹ بکتی ہیں اور لوگ اس کے پیچھے اندھے ہو کے چل پڑتے ہیں، اس کا نتیجہ ٹھیک وہی نکلنا تھا جو نکلا۔ کوئی اللہ مدد کو نہیں آیا، کوئی فرشتے مدد کو نازل نہیں ہوئے، کوئی تمہارے خواب کام نہیں آئے۔ تم کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہو، اور قیامت میں بھی اللہ نے ایک مقام رکھنا ہے، مقعد صدق، جسے قرآن کہتا ہے کہ سچے لوگوں کو ہم وہاں پر کھڑا کریں گے۔ تم اس مقام سے محروم ہو کے جھوٹوں کے مقام پر فائز ہو جاؤ۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اور سب سے زیادہ تنہائی، کیا گھر میں، کیا خاندان میں، کیا ممالک میں، کیا دنیا میں، اس کو ملتی ہے نفرت اور اس کو مخالفت اور تنہائی، جو آدمی سچ بولے، جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دے۔ دوسری جنگ عظیم کا فیصلہ وہ ہوا، اب ٹھیک وہی مقام آ گیا اور انہوں نے کہا غزہ کا فیصلہ ہم کریں۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی سوچیں آپ جاپان نے کیا کیا اور امریکہ نے کیا کیا۔ جاپان نے ساری شرائط ذلت آمیز قبول کر لی،
فوج نہیں رکھیں گے، ہتھیار نہیں بناؤ گے، نہیں بنائیں گے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، ان کا سب تسلیم۔ اور اس چھوٹے سے حصے پر جاپان نے اکتفا کر کے 2 ہی صورتیں کر سکتا تھا، سازشیں کرتا اور طاقتوں کے خلاف لڑتا۔ اس نے کہا کچھ نہیں، ہمیں خود محنت کرنی ہے، اپنا مقام بنانا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اس چھوٹے سے حصے پہ اکتفا کر کے اپنے آپ کو بنایا، اور نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ آج 100 سال کے بعد، 80 سال، 70 سال کے بعد کوئی قوم نہیں ہے جو جاپانیوں جیسی زندگی پیدا کر کے دکھا دے۔ 100 سال، 110 سال ان کے ہاں عمر ہے۔ یہ تمہیں شہادت کے قصوں میں اتنا مزہ کیوں آتا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ زندگی کے لیے جد و جہد کرو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ موت کا لمحہ تمہیں نہیں بچا سکتا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اتنی موت کی اور اس کی؟ اپنی زندگی بہتر سے بہتر بناؤ تاکہ آخرت میں اللہ کے ہاں بہتر مقام پاؤ۔ شہادتیں مانا ضروری ہوتی ہیں لیکن ایک حد تک، اور قوموں کا ذہن زندگی میں تساہل اور زندگی میں کام نہ کرنا اور شہادت کی تمنا، یہ بزدلوں کا کام ہے، یہ ہجڑوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو زندگی کے گھوڑے کو اپنی رانوں تلے رکھتا ہے اور زندگی کو کہتا ہے کہ جیسے میں چاہوں گا ویسے چلنا ہے، میں تمہارے کہے پہ نہیں چل سکتا، مجھے رات جگنا ہے، سونا ہے، تم کچھ نہیں ہو اصل میں۔ زندگی کی امنگ، زندگی کے رنگ، زندگی کے روشن پہلو، حیات اور زندگی کو صحیح معنی میں استعمال کرنا، یہاں تک کہ زندگی گواہی دے اور آدمی کہہ سکے کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں نے زندگی صحیح معنی میں بسر کی ہے۔ یہ آخری جملہ ہے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ۔ جاپان نے یہی کیا، تھوڑے پہ اکتفا کر لیا۔ انہوں نے کہا چھوڑو باہر کی دنیا کو، ہم نے خود کیا کرنا ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی مثال میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بچوں غور کرو، نہ مانو تمہاری مرضی، اختلاف کرو بسم اللہ، تمہارا حق ہے، اور اگر ہماری بات سمجھ میں آئے تو کام کرو 100 بسم اللہ۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ کبھی جیت سکتا تھا؟ ہٹلر کے ظلم نے جرمنی سے سائنٹسٹ نکالے، وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے اور انہیں امریکہ نے لے لیا، بالکل اسی طرح جس طرح اسپین جب ختم ہوا ہے تو اکبر بادشاہ نے اسپین کے جو انجینئر جو لوگ تھے انہیں لے لیا تھا۔ اکبر نے کہا ہماری زمینیں کھلی ہیں، ہماری سرحدیں کھلی ہیں، تم لوگوں میں اگر کوئی دم خم ہے ہمارے یہاں آ جاؤ، اور اسپین کے مسلمانوں نے یہاں آ کے پناہ لی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گواہ جو ہے انڈیا کا یہ 450 سال نیدرلینڈ اور ان لوگوں کے قبضے میں رہا ہے؟ یہ تو نہرو نے 1961 میں انہیں کہا کہ نکلو یہاں سے اور ہمارا وطن ہے بھارت، لیکن ہمیشہ یہ چیزیں رہیں۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ بنگال پورا ملے اور 1912 کی گوروں کی تقسیم ختم کی جائے، بنگال اور بہار پورے میں۔ پنجاب وہ چاہتے تھے پورا ملے، مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب، تم جا کے ہسٹری کھولنا
اتنی جلدی انہی پنجابیوں کو آنے کی پڑی ہوئی تھی کہ 17 اگست کو فیصلہ ہوا کہ پنجاب کی تقسیم کہاں ہوگی، اور اس 17 اگست سے پہلے ہی 12 13 اگست 10 اگست جتنے لدھیانہ، جلندھر، ہوشیارپور سب بستر بوریا باندھ کے اور قتل و غارت گری شروع ہو گئی تھی۔ اتنا بھی نہیں ہوا کہ 17 اگست کو فیصلہ ہوا ہے، ٹھہر جاؤ کچھ دیکھو تو صحیح۔ کشمیر بھی پورا، یہ پاکستان کا پورا کشمیر، پورا بنگال اور پورا پنجاب۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا مسٹر جناح سے کہ 3 طرح ہندوستان کو حضرت تقسیم کر لیں، پنجاب پورا دلی تک آپ لے لیں، سرحد لے لیں، بنگال پورا اس کو آزاد کر دیں۔ مولانا نے صراحت سے لکھا کہ بنگال تو ایسے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تم نہیں رکھ سکتے، اور کشمیر کا قصہ سننا ہو تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ لیاقت علی خان نے جو کرتوت کیے تھے، اسے سردار شوکت حیات جو اس وقت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہ اس کی تجویز پٹیل کی لیاقت علی خان کے سامنے لے کے گئے تھے۔ لیاقت علی خان نے کشمیر کھو دیا، اور اس پہ خود مسلم لیگ ہی کے پاکستان بنانے والے سردار شوکت حیات نے لکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگے کہ نہیں ہوگا، 1985 کے بعد جب زرداری صاحب ان کے کسی دوست نے وہاں کراچی میں بیوٹی پارلر میں اس کی بیٹی وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوا تھا، اس پہ سردار شوکت حیات نے ایک کتاب لکھی تھی، دا نیشن ہو لاسٹ ہز سول۔ یہ جنگ پنڈی میں چھپی تھی، انگلش پھر اردو، کیونکہ وہ پاکستان کے بنانے میں تھے۔ مولانا آزاد نے کہا یہ سارا لے لو، پنجاب بنگال کو بالکل الگ سلطنت، سینٹرل انڈیا چھوڑ دو، 10 سال کے لیے یہ 3 حکومتیں بنے، 10 سال بعد جو نسل آئے گی وہ خود فیصلہ کر لے گی کون کس کے ساتھ جی۔ ہم نے کہا نہیں، انڈیا خود روتا رہا کہ نہیں ہم تو کٹ گئے، پاکستان اس میں بھی یہ کٹا پھٹا پاکستان، اور جاپان تھوڑی چیز پہ اکتفا کر گیا، اس کا چھوڑو جو کچھ ہوتا ہے، ہم ہیں نا، ہم نے زندگی کو بڑھانا ہے۔ اس وقت جو اس کی ترقی ہے، خلافت عثمانیہ کا کیا کردار تھا، کبھی بچوں تم ملو تو میں تمہیں بتاؤں، خلافت عثمانیہ نے جاپان گودی میں گرنے کے لیے پکا ہوا پھل تھا، اور جاپان کے بادشاہ نے خود کہا مسلمانوں مجھے لے لو، ہم لوگ لینے کے بھی اہل نہیں تھے، دینے کے تو کیا ہوتے۔ اس لیے امریکہ نے جتنے سائنٹسٹ تھے انہیں لے لیا، آئنسٹائن کی تھیوریز، یہ چیزیں، اور پھر ہوا جو کچھ کہ ہوا دنیا میں ہوتا ہے۔ آج ہم پھر اسی مقام پر کھڑے ہیں، اور 70-80 ہزار لوگ میتیں اور کفن اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جب معاہدہ ہو گیا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ آئندہ اپنی نسلوں کو بچائیں اور آئندہ ہمیں یہ ذلت کے دن نہ دیکھنے پڑیں، تو میں صرف 3 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہماری قسطیں سننی ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ ایک آدمی ہماری اس آواز پہ ہو، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور میں خدا سے کہوں گا کہ اللہ جتنے لوگ مجھے سنتے تھے میں نے سب کو بتایا تھا کہ آئندہ 50-60 سال میں جو کچھ ہونے والا ہے، اگر ہم نے ذلت سے بچنا ہے تو بنیادی طور پہ ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ اس 19ویں صدی کے لیے اس ایک جاپان نے 90 برس کس طرف کو خرچ کیے ہیں؟ اس ایک صدی کی تیاری کے لیے یورپ نے، امریکہ نے 800 سال انتظار کیا ہے۔
2000 سال یہودی یہ دنیا میں ذلت کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اور 2000 سال کے بعد انہوں نے اب رگڑا لگایا ہے، اب پوری دنیا میں کوئی نہیں انہیں پوچھ سکتا، نہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ اس طرح قومیں اپنے آپ کو منواتی ہیں۔ جو آدمی گر کے اٹھنا جانتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا، اور جو گرنے کو تسلیم کرنے کے بعد لیٹ جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جتا سکتی۔ ہم گرے ہیں، بری طرح گرے ہیں، ہماری مذہبی قیادتوں نے ہمیں ڈبویا ہے، لیکن اگر ہم 3 کاموں کا فیصلہ کر لیں اور یہ طے کریں کہ دنیا میں ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، یہ قتل و غارت گری وہ دنیا اور تھی، یہ دنیا اور ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور تھی، وہاں تو کوئی منظم حکومتیں تھوڑے ہی تھی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کا اعلان فرما دیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا۔ یہ مکہ اور مکرمہ اور مدینہ منورہ اور یہ سارے قبائل جو تھے، یہ سارے کے سارے در حقیقت یہ ایرانیوں کے ماتحت تھے، ایران کی حکومت تھی۔ اس وقت حکومتیں ایسے تھوڑی ہوا کرتی تھیں کہ سرحدیں تقسیم ہیں تو یہ اور یہ، چند قبائل نے مل کے ایک حکومت بنا لی، پھر چند قبائل نے مل کے ایک حکومت، پھر چند۔ اسی لیے شاہ ایران کو جب پتہ چلا کہ وہاں پر ایک امپائر، ایک سلطنت قائم ہو رہی ہے، تو اس سے کہا جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھکڑیاں لگا کے میرے دربار میں لے آؤ۔ اب وہ حکومتیں نہیں رہیں۔ اس لیے اگر بچوں دنیا میں اب کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا اسکول بنائیں، ہم ایسے تعلیمی ادارے بنائیں جن تعلیمی اداروں میں بہت مختصر نصاب اسلامک سٹڈیز کا ہو۔ بچہ مسلمان ہے، اسے اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے، اور جس حد تک اسے اسلام درکار ہے بس اتنا آپ پڑھا دیں، سیرت پڑھا دیں، اسلام کی تاریخ پڑھا دیں، اور 8 سال 10 سال اس بچے پہ محنت کی جائے اور اسے بتایا جائے کہ اصل سبجیکٹ آپ کے سائنس کے سبجیکٹ ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، جیومیٹری ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو اس زمانے کے ہیں، اور انہوں نے یہی کچھ پڑھ کے اپنے آپ کو دنیا پہ مسلط کیا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی کالج کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی بچے سائنس پڑھیں اور ان کو پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بچہ جو پڑھتا ہے، یہ گھر کی لڑائیاں، یہ بچوں کا زیادہ ہونا، اس کے لیے پڑھائی کا ماحول نہ ہونا، بیماری، ماں باپ کے لاڈلا پن، یہ سب اس بچے کو خراب کرتے ہیں اور اسے پڑھنے نہیں دیتے۔ نہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ اولاد پڑھتی ہے۔ وہ پڑھنا بھی چاہے تو کہتا ہے کیا مصیبت ہے، یہاں میں سو تک نہیں سکتا، پڑھوں گا کب؟ یہ آپ اس بچے کو نہیں، قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے اچھی چیز میسر نہیں ہے، کافی پینا چاہتا ہے وہ دودھ کی کافی نہیں پی سکتا، معاشی وسائل نہیں ہیں۔ کیوں نہ آپ اپنے بچوں کو جمع کر لیں، کسی ہاسٹل میں بھیج دیں، ہم ان بچوں کو کہیں گے بیٹے یہاں صرف پڑھنا ہے اور کچھ نہیں۔ پوری ایک نسل تیار ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھے یو ایس میں نے شکاگو میں دیکھا، کیلیفورنیا میں دیکھا، نیو یارک میں دیکھا، کہیں کسی سے پوچھ لو، یہاں جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس تھے اور یہاں جو گولڈ میڈلسٹ تھے وہاں جا کر ٹیکسیز چلا رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، آڈ جاب کر رہے ہیں، اور پیٹرول پمپس پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا
اس کی قدر نہیں ہوئی. قدر تو کیا ہوتی، وہ ایک رٹا تھا، آپ کوئی تحقیقی کام کر کے نہیں گئے. اور اسی کا دوسرا پہلو، بچے میٹرک بھی نہیں کر پائے ہوتے، بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ امریکن ایمبیسی نے بلایا ہے اور کہا بیٹے آؤ ہم آپ کو لے چلتے ہیں، آپ پڑھیں، آپ اپنا کام کریں، کوئی فکر فاقہ نہیں. کتنے کمال کی چیز ہے کہ ابھی نوبل پرائز ایک فلسطینی کو ملا ہے جو وہاں امریکہ میں پیدا ہوا، پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا، بچے نے کمال کیا. اب اس سے ابھی کچھ دن پہلے جو اعلانات ہوئے ہم اس فہرست کو دیکھ رہے تھے. آپ کیوں نہیں اس فہرست کو دیکھتے؟ آپ کیوں نہیں زندگی کی دوڑ میں شامل ہوتے؟ اللہ کا شکر ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ اس زندگی کی دوڑ میں شامل ہے. اللہ کا احسان ہے. اکوڑا خٹر، پشاور، چارسدہ، لاہور، کراچی، میاں والی، کون سا علاقہ ہے جس علاقے سے بچے اب آ کر ہماری لائبریری میں نہیں رہتے اور نہیں پڑھتے؟ اللہ کا احسان ہے. ہمارے اس ندوۃ العلماء میں اس وقت 25 بچے ایسے ہیں جو CSS کا ایگزام اگلے مہینے اگلے سال دینے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس دوڑ میں شامل ہیں. ہم سخت ڈسپلن کے ساتھ بچوں سے محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بیٹے یہ کام کریے، آپ کے کرنے کے. اس لیے اگر کوئی کام کرنا ہے ہمیں سائنٹیفک سکول تیار کرنے پڑے. جنرل کیانی اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے، انہوں نے سکولز بنائے تھے. انہوں نے کہا اردو تک نہیں پڑھانی اور کوئی عربی نہیں پڑھانی، کچھ نہیں، ہم اپنے بچوں کو پیورلی فزکس، کیمسٹری اور یہ چیزیں پڑھائیں گے. اللہ ہی جانتا ہے ان سکولز کا کیا ہوا ہوگا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، مگر ہمیں چاہیے یہ قربانی دو جس پہ تم اعتماد کرتے ہو. تمہارا داماد ہے، تمہارا بیٹا ہے، یہ مسجد کمیٹی ہے، ہم ہیں، جس پر تم اعتماد کرتے ہو. بیچو ایک آدھ پلاٹ، لاؤ 5-7 کروڑ روپیہ، تعمیر شروع کرو اسکول کی، تاکہ یہ بچے 2-3 نسلیں آج سے 70 سال بعد، آج سے 100 سال بعد یہ بچے اس ذلت کے دن کو دیکھنے دکھانے سے بالکل باز رہیں. یہ اتنی طویل محنت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ گھوڑے پہ تلوار لہراتے ہوئے نکلیں اور جلوس اور یہ اور غزہ اور صلاح الدین ایوبی گئے. صلاح الدین ایوبی یار، صلاح الدین ایوبی اکیلے تھے، پیچھے مملکت کھڑی تھی، پیچھے مسلمان کھڑے تھے، دولت تھی، پیسہ تھا، سکے تھے. نکالو پیسے، پھر اللہ برکت دیتا ہے. اور دوسری چیز جو بہت ضروری ہے، مسلمانوں کو اپنی اکانومی کا سسٹم سنبھالنا ہے. کوئی توقع کسی حکومت سے نہیں رکھنی. ہماری حکومتوں کی مستقل پالیسی ہے، پرماننٹ ان کا حال یہ ہے کہ جو پہلے لیے ہیں وہ ادا نہیں کرنے اور مزید کے لیے ان کے پاؤں پکڑ لینے. یہ پالیسی ہم تو اپنی ساری زندگی دیکھتے ہیں. وہ پیسہ انویسٹ ہونا چاہیے ایمانداری کے ساتھ، اس پیسے سے ادارے چلنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے سر سید کا انتقال کیوں ہو گیا تھا؟ اس زمانے میں ان کے ایک ہندو کلرک نے 90 لاکھ کا غبن کر لیا تھا. سر سید نے جب یہ سنا، اور سر سید کی چیک بک اس ہندو کے پاس ہوتی تھی، بڑا قابل اعتبار تھا، لیکن پیسہ پیسہ ہے. سر سید ڈھہ پڑے اور چپ لگ گئے، پھر نہیں بولے. وہ مقدمہ ہوا، ہندو نے زہر کھا لیا، مر گیا، واپس مل گیا، لیکن وہ جو دماغ تھا نا، جو چلا رہا تھا وہ نہیں رہا. جو دماغ تھا اس کے رفقا تھے، اس کے آدمی تھے، اس کی ٹیم تھی. ہمیں ڈھونڈنے سے دوسرا آدمی نہیں ملتا.
ہم کہتے ہیں یار کوئی تو آؤ، کچھ تو کرو، دوسرا آدمی نہیں ملتا۔ کچھ آئیے کہ ہم سوچیں کہ کوئی ٹیم بن جائے گی۔ ان کے دوست تھے مولوی سید زین العابدین۔ مولوی سید زین العابدین نے ساری زندگی سر سید کا ساتھ دیا۔ ہم جب پہلی مرتبہ سر سید کی قبر پر گئے تو بالکل جیسے پاگل پنا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ہستی کے پاؤں چومیں، سر چومیں، کیا کریں۔ یہ وہ سر سید نہیں تھا جسے ہم نے چوما، جو مذہب میں دخل دیتا تھا، وہ تو بالکل ہی واہیات ہے۔ یہ وہ سر سید تھا جس نے امت کو راہ دکھائی، پاکستان کا بننا، بنگلہ دیش کا بننا۔ اگر یہ اچھی چیزیں ہیں تو یہ سارا کریڈٹ علی گڑھ کا ہے، اور اگر یہ بری ہیں تو یہ برائی انہی کی ہے۔ پوری دنیا کے حالات کو دو چیزوں نے بدلا ہے، پوری دنیا پر اثر انداز ہوئے، ایک علی گڑھ اور ایک دیوبند۔ یہ افغان وار، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب دیوبند کی نسل در نسل ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یا 70 تک ہوا ہے، یہ سارے علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ اسلام آباد میں، کیپٹل میں بہت لوگ جانتے ہوں گے، اس وقت علی گڑھ کے ہی لوگ سیکٹری ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، بزنس مین بڑے ہوتے تھے کراچی میں، سب یہ علی گڑھ کا فیض تھا، اچھا تھا یا برا۔ اسی کوئی چارہ نہیں ہے، نہ ہتھیلی پر سرسوں جمتی ہے۔ پیسے لاؤ، اپنا سکول بناؤ، بالکل خاموشی سے کام کرو، اور ایک نسل ایسی تیار کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سائنٹسٹ بنیں اور لڑیں اور دنیا کو تباہ کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے پاس اتنا کچھ تو رکھو کہ تمہارا رعب دشمنوں پر پڑے، کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم کچھ چھیڑیں گے اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا کہ سیدھی راہ پہ چلنا ہے، حالات کا کوئی اعتبار نہیں کرنا، غلط روش زندگی ہے۔ آپ نے جیومیٹری میں پڑھا تھا کہ دو نقطوں کے درمیان سب سے زیادہ قریب ترین جو فاصلہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سیدھی راہ یا صراط مستقیم۔ بچوں، زندگی جیومیٹری کے ساتھ نہیں چلتی، نہ صراط مستقیم ایسے ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنے حالات اپنے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا۔ اس وقت ملک میں ایک پوری معیشت چل رہی ہے جس میں سرمایہ دارانہ جبر ہے، کام، ایک پوری لابی چل رہی ہے جو اس سرمائے کی بنیاد پر طاقت کو خریدتی ہے، اور طاقت جب جبر کرتی ہے، طاقت مال کی وجہ سے جب ظلم کرتی ہے، اور طاقت کو جب پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے نہ اتنی کسی کی طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی ان کے پاس سسٹم ہے، تو پھر وہ ظلم اور جبر جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے، اس میں خوشامد کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سر آپ بوٹ رکھیں، میں بوٹ چاٹنے کو تیار ہوں، آپ جو کچھ کہیں بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مرض بھوک پیدا ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں بھوک آ جائے، خوف آ جائے، ان میں جھوٹ آ جاتا ہے، اور جھوٹ کو خدا کبھی دنیا میں پھیلنے نہیں دیتا۔ خوف آ جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، حق بات نہیں کہہ سکتا، خوف مسلط ہو جاتا ہے کہ میں اگر حق کہہ بھی لوں تو گھر والوں کا کیا بنے گا۔ بھوک مسلط ہو جاتی ہے، اور جب بھوک آتی ہے تو بھوک کو مٹانے کے لیے جائز اور ناجائز ذرائع سب برابر ہو جاتے ہیں، نکاح اور بدکاری دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک مٹانی۔
یہ سب نتیجہ ہوتا ہے اس ظلم اور جبر کا جو سرمایہ دار معاشرے کو دیتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک ایسے اسکول کالج قائم ہی نہیں کیے جہاں ہم اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم دیں، حریت اور آزادی سکھائیں، اور ہم انہیں بتائیں کہ بیٹے کس طرح خوف کے مقابلے میں کس چیز کو استعمال کرنا ہے اور کہاں صبر کرنا ہے۔ چائنا کی بڑی اچھی مثال ہے۔ امریکہ نے ایک مرتبہ دھمکیاں اور یہ چیزیں دی، چائنا نے کہا ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم اپنا ملک بنا رہے ہیں بھیا بس۔ اور جب انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ملک بنا لیا ہے، پھر اس کے بعد جو انہوں نے ایکسرسائز بھی کی نا، جنگی مشقیں، اس میں انہوں نے اصل اسلحہ چلایا، اور ذرا سی جاپان نے مخالفت کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے سیدھا جا کے جاپانیوں کی فضا میں بم بلاسٹ کیے اور سب کچھ بتا دیا کہ اگر تم کچھ کرو گے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ جو شخص ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار کیے بغیر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پٹتا ہے، شکست ہوتی ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تمہیں ہمیشہ بدر ہی یاد آتا ہے، تمہیں طائف کا نہیں معلوم؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عظمتوں کے باوجود 1 مہینہ محاصرہ فرمایا تھا طائف کے قلعے کا، کچھ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا قلعہ کوئی فتح کر سکے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے، بظاہر وہ غلط ہو گیا، آپ نے بٹھایا، مشورہ کیا، آپ نے کہا بھئی طائف نہیں فتح ہو رہا، اس کا کیا کریں اس قلعے کا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں چاہیے کہ منجنیق بنائیں، ہمیں چاہیے کہ عیسائیوں سے شام میں سیکھیں کہ جنگ کیسے ہوتی۔ آپ نے غالباً عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، آپ نے فرمایا شام جاؤ، جنگ کے طریقے سیکھ کے آؤ، منجنیق کیسے بنتی ہے یہ سب سیکھ کے آؤ۔ وہ سیکھ کے آئے اور بنائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے ہیں۔ طائف والوں نے دیکھا قلعے پر جب پتھر پڑنا شروع ہوئے اور دیواروں میں دراڑیں آئیں تو انہوں نے کہا اب کوئی نہیں بچا سکتا، اب بہتر یہ ہے کہ یا مر جاؤ یا اسلام کو۔ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ جھوٹے قصے، جھوٹے خواب، قیامت میں خود بھی جھوٹوں میں شامل ہونا، اور بے وقوف قوم جب مل جائے پھر یہی ہوا کرتا۔ مرد کام کرتے، رونا عورتوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے فلسطین میں جو کچھ ہوا عورتوں کی طرح رونا ہے یا پھر سے سوچنا ہے کہ اے رب ہوا جو کچھ بھی ہوا، ہم اس تھوڑے حصے پہ اکتفا کر لیتے ہیں، ہم اپنی طرف اکتفا کر لیتے ہیں۔ اللہ میں سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، ہمارے ہاں جو سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھاتے ہیں، آپ یقین مانیں میری بات، یہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، رٹے رٹائے جملے ہیں، ڈگری ہے۔ دنیا کا کوئی ملک انہیں ایز اے سائنٹسٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جاتے ہیں اور جاب کرتے ہیں، اپنی فیملی کو پالتے ہیں بیچارے، یہ کہاں جائیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے پیسہ نکالو، بیچو ایک آدھ پلاٹ۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ لال قلعہ اور شاہی مسجد یہ اصل گڑھ ہیں مسلمانوں کے، انہیں تباہ کرو۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا مسجد مٹا دو۔ جب پریشر پڑا اس پہ کہ کسی نے کہا ارے یہ اگر دلی کی شاہی مسجد اڑا دی نا، یہ دوبارہ 1857 کھڑا ہو جائے گا، اس نے کہا اس زمانے میں شاید اس نے کہا 9 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا، ادا کرو انگلش گورنمنٹ کو، وگرنہ ہم اڑا دیں گے۔ ایک بندہ تھا میرٹھ کا، نام بھی نہیں جانتے لوگ، اس نے 2 عظیم کام کیے، خدا اس کی قبر کو نور سے بھر دے اور خدا اس کے درجے بلند فرمائے۔ اس نے اسلامیہ اسکول قائم کیا، اسے کہا بچوں پڑھو، انگریزوں کا
دفعہ پڑھنے کے علاوہ ممکن نہیں۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہیں 60 سال بتاتا، 60 سال ہندو آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ 60 سال کاش کہ کبھی ہم اس سفر کو پورا کر سکیں اور ہم کسی قوم بننے کے قابل۔ اور دوسرا کارنامہ، اس نے ٹھیکیدار تھا، بلڈنگز بناتا تھا، 9 لاکھ روپیہ میرٹھ سے لا کے گورے کے جج کے اس کو بینک میں داخل کیا۔ اس سے کہا لال مسجد اگر مٹ گئی تمہاری عظمت کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ تم لوگ سوچو اس کو، پھر سنو، جب تک ہم اپنے سائنٹیفک سکولز قائم نہیں کرتے، جب تک ہم اپنا معاشی نظام سرمایہ داری کی بجائے اور ویلیوز کو نہیں لاتے۔ اور ایک تیسری چیز بھی، اگر تم تیار ہو، مزید جاننا چاہتے ہو، تو اللہ کرے موت سے پہلے مجھے بھی کچھ لوگ مل جائیں جو کہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔